نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 148 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون۔ جلد ہی مشرک لوگ یہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد کسی اور چیز کو بلا سند حرام قرار دیتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ فرما دیجئے کہ تمہارے پاس کوئی قابل حجت علم ہے کہ تم اسے ہمارے لیے نکال لاؤ؟ تم صرف گمان ہی کی پیروی کرتے ہو اور تم محض دروغ گوئی کرتے۔ اللہ کریم نے یہ کفار اور مشرکین جو تھے مکہ کے، کفار قریش جو تھے خاص کر، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ جن چیزوں کو ہم نے حرام قرار دے رکھا ہے ان کو ہم حرام قرار دیتے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم پر، ہمارے آباء و اجداد پر کوئی رسول بھیجتا جو انہیں شرک کرنے سے منع کرتا اور ان جانوروں کو حرام کرنے سے منع کرتا اور ان برے کاموں سے روکتا جن سے آج آپ ہمیں روک رہے ہیں، ہم ان کی تباہ کرتے۔ تو اللہ کریم نے ان کے اس بات کا رد کیا کہ ان کا یہ کہنا ایسے ہی ہے جیسے اس سے قبل جو قومیں تھیں جنہوں نے شرک کیا، انہوں نے بھی اسی طرح نبیوں کو جھٹلایا، جس طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، ماننے سے انکار کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، حتیٰ کہ پھر انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا۔ تو آپ ان سے فرمائیے کہ تمہارے پاس اگر قابل حجت کوئی چیز ہے تمہارے علم میں تو وہ نکال کر ہمارے سامنے پیش کر دو، مگر تم تو محض اپنے گمان کی پیروی کرتے ہو، تم محض دروغ گوئی کرتے ہو۔ ایک تم نے خیال بنا لیا اور اس خیال کی ہی پوجا کیے جا رہے ہو۔ حق بات تم کو بتائی جاتی ہے لیکن تم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ کریم نے یہ جو شبہ تھا ان کا، یہی جو اعتراض تھا، اس کا رد کیا کہ یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے پہلے رسول نہیں بھیجے، ہم نے پہلے بھی رسول بھیجے، لیکن ان کا وتیرہ بھی یہ رہا کہ انہوں نے بھی میرے رسولوں اور نبیوں کی بات ماننے سے انکار کیا اور اس کے سبب سے پھر ان پر عذاب آیا۔ وہ بھی اسی طرح بے عقل، بے علم، محض تخمینہ لگا کر، محض اپنے گمان کی پیروی کرتے ہوئے وہ بھی رسولوں اور نبیوں کی تکذیب کیا کرتے۔
پھر اللہ نے فرمایا قل فللہ حجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین. آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ محکم دلیل جو ہے وہ تو صرف اللہ ہی کی ہے. پس اگر وہ چاہتا تو یقیناً تم سب کو ہدایت فرما دیتا. اللہ فرماتا ہے کہ دلیل جو ہے وہ سب سے مضبوط اور محکم فقط اللہ کریم کی ہے، اس کے سوا کسی اور کی دلیل نہیں ہے. اگر اللہ چاہتا اور تمہیں مجبور کرنا چاہتا، تمہیں پکڑ کر راہ ہدایت پر لانا چاہتا تو وہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ کا یہ منشا نہ تھا. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ پکڑ کر کسی کو مومن بنا دیا جائے. یہ جو اللہ کریم نے رسول بھیجے، نبی بھیجے، ان کا مقصد ہی ختم ہو جاتا. اگر اللہ کریم نے سب کو مومن ہی پیدا کرنا ہوتا تو وہ اپنے امر سے کن کہتا اور سارے کے سارے مومن ہو جاتے. تو یہ جو اللہ کریم نے انسان کو اختیار دے کر پیدا کیا تاکہ وہ حق کو اور باطل کو جانچ سکے، کھرے کو اور کھوٹے کو پہچان کر سکے. انبیاء کرام سلام اللہ علیہ کی جتنے نبی یا رسول آئے ان کی ہدایت کو اور شیطان کے وسوسے میں فرق کر سکیں. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانتے اور شیطان کی بات کا انکار کرتے، حلال اور حرام میں تمیز کرتے، حق اور باطل کا فرق جان سکتے. تو اللہ فرماتا ہے یہ ہر انسان کو میں نے آزاد اور خود مختار پیدا کیا کہ وہ جون سا رستہ چاہتا ہے وہ اڈاپٹ کر لے. اب جس طرف انسان ارادہ کر لیتا ہے اللہ کریم اس کے لیے وہ رستہ کھول دیتا ہے. اگر نیکی کا ارادہ کرے تو اللہ کریم اس کے لیے نیکی کا رستہ کھول دیتا ہے، اور اگر برائی کا ارادہ کرے تو اللہ کریم اس کے لیے برائی کا رستہ کھول دیتا ہے. تو عیسیٰ کریمہ میں یہ بھی بات انسان کو سمجھ آ گئی کہ انسان کو اللہ کریم نے ایسے ہی بے مختار پیدا نہیں کیا. یہ جو اللہ نے فرمایا تو چاہتا تو یقیناً تم سب کو ہدایت فرما دیتا. کہ یہ سب کو ہدایت نہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اللہ کی مرضی سے جو ہیں وہ ہدایت سے پرے نہیں ہیں. انسان کو اللہ کریم نے خود مختار پیدا کیا. اب جس طرف وہ جانا چاہتا ہے، اگر وہ شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو گیا تو وہ غلط راستے پر چلا گیا، اور اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اور نیک لوگوں کی بات اس کے دل میں جگہ بنا گئی تو وہ ہدایت یافتہ لوگوں کی طرف چلا گیا. تو یہ سراسر انسان کے اپنے اختیار میں ہے. پھر اللہ نے فرمایا قل حلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا فإن شاہدوا فلا تشہد معهم ولا تتبع اهواء الذین کذبوا بآیاتنا والذین لا یؤمنون بالآخرۃ وهم بربهم یعدلون. اور ان مشرکوں سے آپ فرما دیجئے میرے محبوب کہ تم اپنے ان گواہوں کو پیش کرو جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا ہے. یہ جن جانوروں کو تم حرام کرتے ہو، تمہارے پاس اگر کوئی گواہی ہے تو لے کر آؤ، گواہ پیش کرو. پھر اللہ فرماتا ہے اگر وہ جھوٹی گواہی دے بھی دیں تو ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں کن کو؟ معبودان باطل کو، شرک کرتے ہیں. تو اللہ کریم نے پہلے تو بات یہ کہ ان کو چیلنج کیا کہ تم لاؤ نا، تمہارے پاس اگر کوئی ایسا گواہ ہے کہ جس کے سامنے کسی نبی نے یہ قول دیا ہو کہ یہ چیز جو ہے، یہ جانور جو ہے جن کو تم حرام کہتے ہو یہ حرام کیے گئے ہیں، یا اس طریقے سے جو چیز حلال ہو جاتی ہے اس چیز سے حرام ہو جو تم گمان کیے بیٹھے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی گواہی ہے تو پیش کرو. تو پھر فرمایا اللہ نے کہ اگر یہ گواہی جھوٹی لے بھی آئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت محمدیہ کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ تم ان کی باتوں میں نہ آنا، ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، جو
جنہوں نے مبودہ نے باطل کو اللہ کے برابر ٹھہرا رکھا ہے، ایسے لوگوں کی بات نہ ماننا، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا۔ پھر اللہ کے ارشاد فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرما دیجئے میرے محبوب، آؤ میں وہ چیزیں پڑھ کر تم کو سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی۔ وہ یہ پہلی بات کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جو اوپر ہم نے ذکر کیا وہ کھانے پینے کی چیزوں، جس میں وہ حرمت کھانے پینے کی چیزوں میں تھی، یہ انسان کے افعال اور اعمال کی حرمت جو اللہ کریم نے جن چیزوں کو منع کیا کہ جو تمہارے پر حرام ہے، ان کا ذکر اب یہاں رب کریم کر رہے ہیں کہ تمہارے رب نے تم پر یہ حرام کیا کہ تم کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، وہ ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے ہوں یا پوشیدہ ہوں، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے بجز حق شرع کے۔ اور پھر فرمایا یہی وہ امور ہیں جن کا اس نے تمہیں تقییدی حکم دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو اللہ کریم نے یہاں پر اس سے اگلی آیت میں بھی کچھ بیان کیا، تو اسی آیت پر اللہ نے فرمایا کہ پہلی بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ کریم نے یہ گنوائی وہ یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک قرار دینا، اس کو بھی اللہ کریم نے حرام قرار دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا نا کہ سب سے برا عمل کیا ہے، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ تم اللہ کے لیے شریک قرار دو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ میں نے کہا بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا پھر یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ میں نے پوچھا پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو پھر یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدفعلی کرو۔ تو اس سورہ مبارکہ کی آیا کریمہ میں اور اس حدیث مبارک میں اللہ کریم نے جو حکم دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ اللہ کے مقابلے پر کسی کو لا کر کھڑا کرنا، شرک کرنا، اور دوسرا اس کے ساتھ جو پہلا حکم اللہ کریم نے دیا ہے، جو پہلی چیز جو منع کی وہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک نہ کرنا، یہ بھی حرام کے زمرے میں آتا ہے، حرام کاموں میں سے ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ اس کی تلقین رب کریم نے کئی مقامات پر جو ہے وہ قرآن کریم میں کی، جیسے سورہ لقمان میں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 63 اور 64 میں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑکنا نہ، ان کے ساتھ ادب سے اور نرمی کے ساتھ بات کرنا، اور نرم دلی کے ساتھ ان کے سامنے عاجزی سے جھکے رہنا، اور کہنا کہ اے میرے رب، اے میرے اللہ، ان دونوں پر رحم فرمانا جیسا کہ ان دونوں نے بچپن ہی میں مجھے پالا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 63 اور 64 ہے۔ اور اسی طرح سورہ لقمان میں اللہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کو پیٹ میں اٹھایا، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں ہے، میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میری طرف تم نے لوٹنا۔ تو یہاں بھی اللہ کریم نے
والدین کے ساتھ نیکی کا حکم. اور بھی کئی حدیثیں مبارک بھی ہیں, کئی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے محبوب مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا کہ اس کے بعد کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا پھر تیری ماں کا. پھر پوچھا اس کے بعد کس کا ہے؟ تو پھر فرمایا پھر تیری ماں کا. چوتھی دفعہ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا تیرے باپ کا. تو جتنے حقوق ہیں نا دنیا میں اللہ کے بعد, اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد, حقوق العباد میں سب سے زیادہ اگر انسان پر کسی کا حق ہے تو اس کے والدین کا, ماں کا اور باپ کا. آپ کبھی امیجن کریں نا, کبھی سوچیں اس بات کو کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں, میرے ماں باپ تھے, آپ کے ماں باپ تھے, انہوں نے مجھے پالا پوسا جوان کیا, تو بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی غرض کے انہوں نے میری خدمت کی, بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی غرض کے. دنیا کا کوئی بھی باپ ہو, وہ بھلے جتنا بھی ناکام ہو دنیا میں, بڑی کمزور زندگی بھی اگر اس نے بسر کی ہو, لیکن اس کی جو خواہش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو. ماں جو ہے وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہے, آباد دیکھنا چاہتی ہے, شاد دیکھنا چاہتی. جو اللہ نے ذکر کیا نا کہ ماں نے کمزوری کے باوجود تمہیں برداشت کیا اور 9 ماہ تجھے اپنے پیٹ میں رکھا. اپنے 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو ماں اٹھاتی ہے, باپ نہیں اٹھاتا. جی, ایک 9 ماہ اپنے پیٹ میں, اس لیے 3 گنا اللہ کریم نے جو نبی کے کی حدیث مبارک ہے نا, 3 دفعہ کہا تیری ماں کا حق زیادہ ہے. مشقتیں باپ بھی کم نہیں اٹھاتا, لیکن جو مشقت ماں اٹھاتی ہے وہ باپ نہیں اٹھاتا. 9 ماہ پیٹ میں رکھنا بچے کو, اس کے ساتھ زندگی بسر کرنی, اور پھر اس کے بعد پہلا 9 ماہ پیٹ میں رکھنا, اور اس کے بعد جب اس کو دنیا میں لے کر آنا, وہ اس وقت عورت زندگی اور موت کے درمیان اس کا معاملہ ہوتا ہے. دوسری مشقت یہ ہے جو ماں اٹھاتی ہے, باپ نہیں اٹھاتا. اور تیسری مشقت 2 سال تک اس کو دودھ پلانا, اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھنا, اپنے خون سے اس کی پرورش کرنا. یہ 3 وجہ ہیں جس کے سبب سے اللہ کریم نے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو کہا کہ تیرا حق ماں پر 3 گنا زیادہ ہے باپ سے. باپ ظاہری مشقت کرتا ہے, کماتا ہے, دن رات ایک کرتا ہے, لا کر دیتا ہے, کما کر دیتا ہے. تو ذرا اندازہ تو کیجئے کہ یہ 2 رشتے ایک ایسے ہیں کہ جن کو کچھ غرض نہیں ہوتی, اس لالچ سے اولاد کو نہیں پالا جاتا کہ کل میں بوڑھا ہوں گا تو یہ میری خدمت کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ماں باپ اس لیے اولاد کو پالتے ہیں کہ وہ اس کا ریٹرن چاہتے ہیں. ارے بابا نہیں, یہ ایک رشتہ ایسا ہے, ماں باپ کا رشتہ ایک ایسا ہے کہ جو کسی لالچ یا کسی غرض کے لیے انسان کو نہیں پالتا. وہ جو اللہ نے رحمت ان کے سینے کے اندر ڈال رکھی ہے نا, اس رحم کے سبب, اس رحمت کی بدولت سے جو اپنی تربیت کرتا ہے, اولاد کو پالتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ کیا ہم اپنے ماں باپ نے جو ہم پر احسانات کیے, جو ہم پر نیکی کی, ہم اس کا بدلہ دے سکے؟ جی, آپ کسی ہوٹل پر جائیں نا, ہوٹل پر جاتے ہیں, ہوٹلنگ کریں کبھی تو جب آپ کھانا کھاتے ہیں, اچھا کھانا کھانے کے بعد جب اٹھنے لگتے ہیں نا, تو جس نے آپ کو ایک ٹائم کھانا کھلایا, لا کر خدمت کی, آپ اس کو ٹپ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ 5 روپے, 10 روپے, 20 روپے خوش ہو کر اس کو انعام دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ یہ عام رواج ہے کہ نہیں ہے؟ جو ویٹر کھانا لے کر آپ کے لیے آتا ہے, ایک وقت کا کھانا, آپ اس کو خوش ہو کر اس کی خدمت کرتے ہیں. تو ذرا تصور تو کیجئے کہ جس ماں باپ نے سالوں آپ کو کھانا کھلایا اور کما کر لا کر کھلایا, کیا کبھی ہم نے ان کو ٹپ دی؟ اور ان کی ٹپ جو ہوتی ہے نا, ان کی ٹپ پیسہ نہیں ہوتا, ان کی ٹپ ہوتی ہے مسکرا کر ان سے بات کرنا, ان کے پاس بیٹھنا, ان کا حال حوال پوچھنا, اگر بوڑھے ہیں تو ان کی خدمت کرنا, ان کو وقت دینا. ماں باپ کی ٹپ یہ ہوتی. آپ بیمار ہو جائیں نا, کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں جی, تو کتنے لوگ ہیں جو آپ کی خدمت وہاں کا ڈاکٹر ہے, نرس ہے, آپ کو بیمار کیا,
ٹیکا لگایا، کسی نے ڈرپ لگائی، آپ کو علاج کیا، آپ تندرست ہو کر جب واپس آنے لگتے تو ہر ایک کی خدمت آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ ساری معمولات زندگی کے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو وہاں آپ خدمت کریں گے۔ تو جس ماں نے 2 سال آپ کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کر رکھا، رات کو تم نے پیشاب کیا تو خود گیلے بستر پر سو گئی اور تمہیں خشک بستر پر لٹایا، ہر ایک طرح کا دھیان رکھا، تمہاری صحت کا، تمہاری خوراک کا، تو کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو ہم آج دنیا میں دوسروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں؟ تو سب سے زیادہ حق جو ہے ہمارے ماں باپ کا۔ جن کے ماں باپ ہیں وہ خدمت کیا کریں اپنے ماں باپ کے۔ بھائی دنیا کما لینا، آپ جتنی کما سکتے ہیں، آپ کے پاس مال آ جائے گا، دولت آ جائے گی، کار آ جائیں گی، کوٹھی آ جائے گی، بنگلے آ جائیں گے، لیکن اگر ماں باپ چلے گئے تو پھر یہ چیزیں آپ کی کسی کام، مال بھی مل جائے گا، سارا کچھ مل جائے گا، ماں باپ ایک ایسی چیز ہے جو دوبارہ انسان کو میسر نہیں آتی۔ تو جن کے والدین ہیں ان کی خدمت کیا کریں۔ یہ احسان نہیں ہے، یہ بدلہ بھی نہیں ہے، نہ یہ احسان ہے نہ یہ بدلہ ہے، یہ حق ہے ان کا آپ پر کہ آپ ان کی خدمت کیا کریں۔ اور پھر اللہ کریم نے یہ جو آپ حق ادا کریں گے، ایک تو اللہ اور اللہ کے رسول کا آپ حکم مان رہے ہیں، اگر نہیں کرتے تو آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور اگر آپ اس کا اللہ کا حکم مان کر ماں باپ کی خدمت کریں گے، حق ادا کریں گے، تو اللہ اس کے افزانے میں آپ کو اجر عطا فرمائے گا، نیکیاں عطا کرے گا آپ کو، آپ کے کاروبار میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت ڈال دے گا۔ وہ لوگ جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں کبھی دنیا میں نقصان نہیں اٹھاتے۔ یہ بدبختی ہے، یہ بدبختی ہے کہ ہم نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اپنے بعد فوراً ماں باپ کا ذکر کیا۔ میرے خلاف کسی کو لا کر کھڑا نہ کرنا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اتنی زیادہ اہمیت دی اللہ اور اللہ کے رسول نے ماں باپ۔ تو لہٰذا ماں باپ اگر ہیں تو ان کی سیوا کریں، ان کی خدمت کریں، وقت جتنا آپ دے سکتے ہیں نا ماں باپ کو، جتنا وقت دے سکتے ہیں دیں، کیونکہ کل وہ آپ کو میسر نہیں ہوں گے۔ ساری زندگی کسی نے نہیں بیٹھ رہنا۔ میرے ماں باپ تھے نا، وہ دنیا سے چلے گئے، میں خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا، جس دن سے وہ دنیا سے چلے گئے، رہ میں ایسی دنیا میں رہا ہوں لیکن ادھوری دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہوں۔ میرے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، سارا کچھ نظام ہے، لیکن وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ کھو گیا، جیسے کچھ گم ہو گیا۔ وہ جو لذت تھی نا زندگی میں، ایک جو چاشنی تھی ماں باپ کے وجود کی وجہ سے، خدا کی قسم وہ نہ لذت رہی نہ چاشنی رہی زندگی، وہ مزہ نہیں رہا زندگی کا۔ تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں نا، ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ جب تک وہ آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ محبت کا سلوک کیا کریں، ان کے ساتھ پیار کیا کریں، ان کو وقت دیا کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں، ان کی خدمت کیا کریں۔ اس کا دوہرا فائدہ ہوگا، آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، ماں باپ بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ تو یہیں پر آج کی بات ختم کرتے ہیں، اسی سے اللہ نے چاہا تو کل مضمون کو لے کر آگے چلیں گے۔ اما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔